پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک ایسی عظیم کرامت کا واقعہ جسے دیکھنے کے بعد لوگ حیران رہ گئے، اور آج بھی وہ زندہ کرامت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ زندہ کرامت کی زیارت کریں گے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عظیم کرامت کا واقعہ بھی سماعت کریں گے۔ پیارے دوستوں، سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک زندہ کرامت کا ذکر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک کی کتاب میں ملتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے کرامات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس کتاب میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عظیم کرامت کو اشعار کے ذریعے کچھ یوں بیان کیا گیا، جس کا ذکر یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک بانجھ عورت سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پاک کے قریب بیٹھ کر اور جالی مبارک کو تھام کر کہنے لگی، میں ایک فریاد لے کر آئی ہوں، یا غریب نواز میری فریاد سن لیجئے۔ آدھی عمر نکل گئی لیکن ابھی تک میری گود خالی ہے، میں بے اولاد ہوں، میرے پاس مال و دولت سب کچھ ہے، میں ہر چیز سے دلشاد ہوں، لیکن مجھے ایک چیز کا رنج و غم ہے کہ میں بے اولاد ہوں۔ پھر اس کے بعد کہنے لگی، آپ اللہ کے ولی ہو، آپ اللہ کے محبوب ہو، مجھے اولاد کی خواہش ہے، آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کیجیے کہ میں صاحب اولاد ہو جاؤں، اور جب مجھے آپ کی دعاؤں سے اولاد ہو جائے گی تو اسے فوراً آپ کی چوکھٹ پر لے کر آؤں گی اور آپ کے نام سے پکی ہوئی دیگ میں ڈال دوں گی۔ پھر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور کچھ دنوں میں اس کی دعائیں قبول بھی ہو گئی۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وسیلے سے اس نے جو بھی دعائیں مانگی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے پوری فرما دی۔ پھر اللہ کی قدرت سے اس عورت کو حمل ہوا اور 9 مہینے کے بعد اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ پھر وہ عورت اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی درگاہ پر حاضر ہوئی۔ پھر مزار اقدس کے پاس آئی اور کہنے لگی، یا غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امانت آپ کی ہے، میں آپ کی بارگاہ میں اسے آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ جو وعدہ میں نے اس وقت کیا تھا، آج میں اس وعدے کو پورا کروں گی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے، یا تو آپ اسے لے لیجئے یا تو مجھے دے دیجئے۔ یہ کہنے کے بعد وہ عورت بچے کو لے کر پکی ہوئی دیگ کے پاس پہنچی اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر اس بچے کو پکی ہوئی دیگ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد چاروں طرف لوگوں کا کوہرام مچ گیا۔ اس عورت کی ہمت کو دیکھ کر ہر کوئی کہنے لگا، خواجہ کے نام پر اس نے اپنا بچہ دے دیا، دیکھو پکتی ہوئی دیگ میں بچے کو ڈال دیا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت سے وہ گرم پکتی ہوئی دیگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ بچہ بالکل صحیح سلامت دیگ کے اندر موجود تھا۔ پھر جب اس عورت نے اپنے بچے کو صحیح سلامت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دھون میں یہ کہنے لگی، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، سب میرے خواجہ کا کرم ہے، سبحان اللہ۔ اور دوستوں، ابھی جو آپ یہ دیگ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی دیگ ہے جس میں کئی سالوں سے آج تک سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے 100 من لنگر بنتا ہے اور لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو دوستوں، یہ تھی سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندہ کرامت، جس کو ابھی آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تمام ولی اللہ اور اہل بیت کے وسیلے سے ہم سب کو مکمل عشق رسول عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب دوستوں، یوں ہی چلتے چلتے سرکار حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور واقعہ سماعت فرمائیے۔ پیارے دوستوں، سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ایک غریب کسان کا واقعہ
کہ کس طرح سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بندہ نوازی اور ان کے شان کریمانہ سے ایک غریب کسان کو اس کا حق آپ نے دلوا دیا۔ آپ کی بندہ نوازی کی کوئی حد نہیں، وہ آپ کو معلوم پڑے گا اس واقعے میں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں قیام پذیر تھے کہ اچانک ایک بوڑھا کسان آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے عرض کرنے لگا کہ میرے کھیت کی پیداوار حکیم نے ضبط کر لی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب تک شاہی فرمان نہ لاؤ گے اس کھیت میں سے کچھ نہ پا سکو گے، لہٰذا سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں آپ کی امداد کا طالب ہوں تاکہ اس سال کا خرچ پورا ہو سکے، کیونکہ میری روزی روٹی کا ذریعہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کسان کی پوری بات سنی اور فرمایا اس کے بعد حکیم کیا کرے گا؟ تو اس غریب کسان نے عرض کیا جو حکم سلطان کا ہوگا اس کے مطابق وہ حکیم عمل کرے گا۔ آپ نے فرمایا اگر دائنی فرمان مل جائے تو ہمیشہ کے لیے یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ تو اس غریب کسان نے عرض کیا اگر حضور قطب صاحب کو سفارش نامہ لکھ دے تو مستقل یا میعادی فرمان مل جائے گا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غور و فکر کے بعد فرمایا سفارش سے تو تیرا مقصد آسان ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تیرے کام کے لیے متعین کیا ہے، لہٰذا میرے ساتھ چل۔ چنانچہ آپ اسی وقت اس کو ہمراہ لے کر دلی کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے پہلے جب آپ دلی تشریف لے گئے تھے تو قطب صاحب کو اپنی آمد سے پہلے بتا دیا تھا، مگر اس مرتبہ آپ نے دلی پہنچنے کی اطلاع نہیں دی۔ اتفاق سے راستے میں ایک شخص مل گئے اور اس نے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیا تو وہ دوڑا دوڑا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچ گیا اور آپ کی تشریف لانے کی اطلاع دے دی۔ قطب صاحب آپ کے اچانک تشریف لانے سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کو آپ کی آمد سے مطلع کیا۔ بادشاہ نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا استقبال کیا۔ دلی میں لوگوں کا سیلاب آ چکا تھا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود دلی تشریف لا رہے ہیں۔ سب آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہو گئے۔ حضرت قطب صاحب نے لوگوں کے چلے جانے کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا بلا اطلاع حضور آپ کے تشریف لانے کا کیا سبب ہے؟ کیونکہ وہ حیران تھے، کیونکہ بنا اطلاع بنا کسی خبر کے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلی تشریف لے آئے اور اپنے اس غلام کو خبر تک نہ دی۔ سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قطب صاحب کی بات سن کر کسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے کام کے لیے آیا ہوں۔ قطب صاحب نے عرض کیا حضور کے خادموں میں سے کوئی بھی سلطان سے عرض کرتا تو اس شخص کا کام ہو جاتا، اس کام کے لیے حضور کو تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ٹھیک ہے، مگر اہل اسلام جلت اور غربت کے وقت خدا کی رحمت کے قریب ہوتے ہیں۔ جب یہ شخص میرے پاس آیا تو بہت پریشان تھا، میں نے مراقب ہو کر دربار الہی میں اس کے متعلق عرض کیا تو ارشاد ہوا رنج و غم میں شریک ہونا عین بندگی ہے، بس میں حق تعالیٰ کی بندگی کے لیے خود یہاں تک آیا ہوں۔ اس موقع پر قطب صاحب نے عرض کیا حضور کے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں، حضور قیام فرمائیں، میں جاتا ہوں۔ چنانچہ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان شمس الدین التمش کے پاس تشریف لے گئے اور فرمانے معافی لے آئے اور اس کسان کی زمین کے خط بادشاہ سے لکھوا لائے اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی طلب کی اور وہ کسان کو اس کا حق دلوا دیا۔ اس کے بعد وہ کسان بھی آپ کے گھر کو روانہ ہو گئے اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اجمیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو دوستوں یہ ہے سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بندہ پروری کہ آپ ایک کسان کی خاطر دلی تشریف لے گئے۔ آپ چاہتے تو ایک سفارش نامہ لکھتے
اور کسی بھی خادم کو بھیجتے تو اس کسان کا کام ہو جاتا، لیکن جیسے ہی آپ نے مراقب ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے اس کے متعلق عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ارشاد ہوا کہ رنج و غم میں تشریف لینا عین بندگی ہے۔ اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی یہ ارشاد سنا تو آپ اس کسان کو ہمراہ لیے دلی تشریف لائے اور وہاں آ کر اس کا حق دلوا دیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت ہی رحم دل بزرگ تھے۔ آپ سے لوگوں کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی تھی، آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ امداد بھی فرماتے تھے، اور آج بھی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چاہنے والوں کے لیے، اپنے ماننے والوں کے لیے ہمیشہ امداد فرماتے رہے ہیں۔ آپ کی شان کریمانہ اور بندہ نوازی کی کوئی حد نہیں ہے، اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ تو دوستوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا چاہیے، اور کسی کی پریشانی کے لیے اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے لیے دعا تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے کہ رنج و غم میں شریک ہونا عین بندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے طفیل ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔